الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم والمہدی الموعود العظیم۔ نگران کار محفل حضرت سید نعمت اللہ صاحب، نگران کار ادارہ تنظیم مہدویہ حضرت الحاج مقصود علی خان صاحب، مہمان خصوصی علی جناب شاہد علی خان صاحب، نائب صدر MICC امریکہ، معزز مصلیان مسجد حاضہ، معزز شورا کرام، صدر ادارہ تنظیم مہدویہ علی جناب محمد نعمت اللہ خان صاحب صوفی، معتمد ادارہ حاضہ علی جناب اعظم احمد خان صاحب اور میرے نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جس تنظیم، جس ادارے اور جس مسجد میں بیٹھ کر آپ یہ مقدس محفل کا لطف حاصل کر رہے ہیں، میں بھی کسی وقت اس مسجد کا ادنا سا خادم تھا اور اسی ادارے کا میں معتمد بھی تھا، صدر بھی تھا الحمدللہ، اور اسی ادارے کی وجہ سے اور مقصود بھائی کی وجہ سے آج میں کچھ بولنے، سننے، سمجھنے، لکھنے اور سمجھانے کے قابل ہوا ہوں۔ یہ الحمدللہ قوم مہدویہ آپ ساری دنیا میں جہاں پر بھی موجود ہے، اس کی یہ انفرادی خصوصیت ہے کہ ہم ہمارے درمیان افہام و تفہیم کی اس طریقے کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، لیکن ادارے تنظیم مہدویہ کی یہ انفرادی خصوصیت ہے کہ الحمدللہ اس ادارے نے جتنے مقرر پیدا کیے ہیں، قوم کے کسی اور ادارے کی جانب سے اتنی مقرر پیدا نہیں ہوئے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس ادارے کی خدمات میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں للہیت پیدا کر، اور ہم کو جب زمرہ مہدی موعود علیہ السلام کی قوم میں پیدا کیا ہے تو اس قوم کی جو صفات ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں پیدا فرما۔ اے پروردگار اس قوم کی خصوصیات جو تو نے ہم کو عطا کی ہیں، ان خصوصیات کو ہم کو ان خصوصیات کا حامل بنا دے، اور اپنی رحمت اور فضل کے سائے میں اس جہان میں بھی رکھ اور آخرت میں بھی رکھ۔ ابھی 2 دن پہلے مقصود بھائی کا میرے کو یہ حکم ہوا تھا کہ چونکہ تم یہاں پر موجود ہے اور ہمارا آئندہ اجلاس عنقریب منعقد ہونے والا ہے، تو میری خواہش ہے کہ تم بھی اس کو مخاطب کرو، تو میں نے اسی وقت حامی بھر دی تھی کہ اس محفل کو مخاطب کروں گا۔ لیکن کل صدر تنظیم مہدویہ علی جناب نعمت اللہ خان صاحب صوفی کی جانب سے مجھے یہ حکم ملا کہ آپ کو شریعت اور مہدویت کے عنوان پر مخاطب کرنا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ کل تک میں ایک عنوان اپنے لیے مخصوص کر چکا تھا کہ میں اس انفرادی عنوان پر اس مقدس محفل کو مخاطب کروں گا، لیکن چونکہ صدر ادارہ ہیں اور ہمارے دیرینہ دوست بھی ہیں، میں آپ کے حکم کا جو ہے انکار نہیں کر سکتا، نظر انداز نہیں کر سکتا، تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں جس عنوان پر مخاطب کرنے والا ہوں اس محفل کو، اور مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، دونوں کو ملا کر اس محفل کو مخاطب کروں۔ آئیے سب سے پہلے شریعت اور مہدویت کے عنوان سے اپنی مختصراً سی معمولی سی اور جو ہے کھلی ہوئی بات چیت کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شریعت اور مہدویت کوئی دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی چیز ہے جس کا نام مہدویت ہے۔ آپ غور کیجئے، بڑی اہم بات ہے۔ آج لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں، ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں، ہم پر یہ نکتہ چینی کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے خود ساختہ عقائد پر جو ہے عامل رہتے ہیں، گامزن رہتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں کی ان باتوں کو اگر دیکھیں تو آپ مختصر طور پر ان کی ذہنی صلاحیت کا، ان کی علمی قابلیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اصل اسلام ہے، جو عین اسلام ہے، جو روح اسلام ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ لوگ اس کو جو ہے بدعتی قرار دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہدی موعود علیہ السلام کی 2 خصوصیات کو پیش کرتے ہوئے اس حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کی کوئی زوجہ محترمہ اس روایت کی اس حدیث کی راوی ہیں، آپ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مہدی اولاد فاطمہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان میں ایک رات میں صلاحیت پیدا کر دے گا۔ شریعت کو بازو رکھ دیجئے آپ،
جب اللہ تعالیٰ اپنے خلیفے کو حکم دیتا ہے تو کیا وہ شریعت سے عاری یا بے بہرا بات ہوگی؟ اندازہ کیجئے آپ مہدی موعود علیہ السلام کی خصوصیت کو کس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، کس کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی کہنے والا میں یا آپ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم فرمایا جا رہا ہے، رسول اللہ کی جانب سے فرمایا جا رہا ہے، اور سنانے والی، روایت کرنے والی ازواج مطہرات میں سے ایک ہے۔ حدیث کا معیار دیکھیے آپ، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مہدی اولاد فاطمہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان میں ایک رات میں صلاحیت پیدا کر دے گا۔ اب یہ ایک رات میں صلاحیت کس طریقے سے پیدا ہوگی؟ کیا کیا جائے گا کہ ایک رات میں صلاحیت مہدی موعود علیہ السلام میں پیدا ہو جائے، اور وہ صلاحیت کیا ہوگی؟ ایک رات میں صلاحیت کس طریقے سے پیدا کی جائے اور وہ صلاحیت کیا ہوگی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، المہدی منی یخفو اسری ولا یختی۔ نسبت ہمارے پاس بڑی اہمیت کی چیز ہے، نسبت بڑی اہمیت کی چیز ہے، یہ بات یاد رکھیے آپ۔ مہدی موعود علیہ السلام کا نام جہاں پر لیا جاتا ہے، مہدی موعود علیہ السلام کا ذکر جہاں پر کیا جاتا ہے، مہدی موعود علیہ السلام کا مرتبہ جہاں پر بتایا جاتا ہے، مہدی موعود علیہ السلام کا مقام جہاں پر بتایا جاتا ہے، مہدی موعود علیہ السلام کی کیفیت جہاں پر بتائی جاتی ہے، مہدی موعود علیہ السلام کی صلاحیت جہاں پر بتائی جاتی ہے، مہدی موعود علیہ السلام کا رتبہ جہاں پر بتایا جاتا ہے، اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ بتانے والا کون ہے اور وہ بات کیا بتائی جا رہی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اگر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ المہدی منی یخفو اسری ولا یختی، اس میں دو باتیں ہیں، ایک خبر ہے اور دوسرا دعویٰ ہے۔ اس حدیث شریف میں حدیث کا پہلا حصہ حدیث ہے، دوسرا دعویٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے۔ اب علماء کے درمیان یہ بڑی اہمیت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خبر دے رہے ہیں، مخبر صادق ہیں آپ کبھی جھوٹی خبر نہیں دے سکتے۔ یہ شان نبوت کے، یہ شان رسالت کے خلاف ہے کہ کوئی نبی اللہ کا یا کوئی اللہ تعالیٰ کا رسول کوئی جھوٹی بات کہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ منافی بات ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ المہدی منی یخفو اسری ولا یختی، مہدی مجھ سے ہے۔ ایک تو نسبت پیدا ہو گئی کہ مجھ سے ہے مہدی، اور دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ مہدی مجھ سے ہے، وہ میرے نقش قدم پر چلے گا اور کوئی خطا نہیں کرے گا۔ اب مہدی موعود علیہ السلام کا جو بھی فرمان ہے وہ شریعت ہے۔ اس دعوے کی بنیاد پہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ مہدی موعود علیہ السلام کا جو بھی فرمان ہے وہ شریعت ہے۔ جو بھی مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کیوں؟ اگر وہ خدا نہ خواستہ وہ شریعت نہیں ہے تو مہدی موعود علیہ السلام کی ذات پہ حرف آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے پہ حرف آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے کچھ بھی کسی کے تعلق سے کہہ دیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اور ہمارے رسول کبھی اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، بلکہ صرف وہ وہی کہتے ہیں جو ان پر وہی بھیجتے ہیں۔ اس بات کو اس طریقے سے سمجھیے آپ، کلام خدا ہے، حدیث پیغمبر ہے، فرمان مہدی، تینوں ایک ہی رتبے میں ہیں، تینوں ایک ہی رتبے میں ہیں۔ اور علماء سلف جو ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے وحی کی بنیاد پر۔ علماء سلف، علماء جمہور کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، اس پر اجماع ہے ان تمام کا۔ مہدی موعود علیہ السلام سے پہلے جتنے علماء گزرے ہیں سب یہ متفقہ طور پر یہ بات پیش کرتے ہیں کہ جب مہدی آئیں گے تو وہ جو بھی عمل کریں گے وہ وحی کی بنیاد پر کریں گے۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے، اگر علماء جمہور اپنا یہ نقطہ پیش کرتے ہیں، اپنا یہ نظریہ پیش کرتے ہیں، اپنا یہ یقین پیش کرتے ہیں، اپنا یہ ایمان پیش کرتے ہیں، تو اس کی شرح کس طریقے سے ہوگی، اس کو کھولا کس طریقے سے جائے گا، اس کے معنی مطالب کس طریقے سے بیان کیے جائیں گے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے مقام کو، مہدی موعود علیہ السلام کے مرتبے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے تمام عالم امام مذہب اعظم کے مذہب کو اختیار کریں گے، امام مالک کے مذہب کو اختیار کریں گے، امام شافعی کے مذہب کو اختیار کریں گے، امام احمد بن حنبل کے مذہب کو اختیار کریں گے، لیکن اللہ کا جو خلیفہ آئے گا وہ ان تمام کے جو ہے مذہبوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہوگا، اعلیٰ اور عرفہ ہوگا، اور وہ اتباع کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پر نہیں،
بلکہ امام اعظم کی یا کسی اور امام کے مذہب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ جو وحی دے گا اس کی بنیاد پر مہدی موعود علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ یہ ہے مہدی موعود علیہ السلام کا مقام۔ اور شریعت اس معاملے کو اس طریقے سے آپ سمجھیے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں یا تو وہ شریعت ہوگی یا پھر مذہب میں اس کا کوئی مقام نہیں، ایک ہی بات، کوئی دوسری بات نہیں۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں مہدوی قیامت تک مہدی موعود علیہ السلام کی اتباع میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، قرآن شریف کی حکم کی بنیاد پر، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی بنیاد پر جو بھی ہم عمل کرتے ہیں یا تو وہ کسی حکم کی شرح میں ہوگا، کسی حکم کی تعویل میں ہوگا، یا براہ راست جو تعلق ہوگا وہ آیت یا حدیث یا فرمان مہدی موعود علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا۔ اور مہدی موعود علیہ السلام نے شریعت کے مقام کو اتنا اونچا اٹھایا ہے، اتنا اونچا اٹھایا ہے کہ صاحب شریعت کے بعد قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ پھر میں یہ دعویٰ صرف ایسے نہیں کر رہا ہوں، اس کی جو ہے میں آپ کو ثبوت دوں گا سامنے، آپ ثبوت کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ آج آپ جانتے ہیں کشف کس کو کہتے ہیں؟ کشف کہتے ہیں دل پر کسی چیز کا کھل جانا، ظاہر ہو جانا، کسی چیز کا القاء ہونا قلب کے اوپر، اس کو کہا جاتا ہے کشف۔ باطن کی آنکھ کھل جانا، بصیرت حاصل ہو جانا، اس کو کشف بولتے ہیں۔ آج کے دور میں شاید ہی کوئی اللہ والا ہو جو یہ دعویٰ کرے کہ میں صاحب کشف ہوں۔ آج کے دور میں کوئی اللہ والا شاہد ہی مل جائے ہمیں یہ دعویٰ کرے کہ میں صاحب کشف ہوں۔ اور مہدی موعود علیہ السلام کے پاس کشف اور شریعت کا مقام یہ ہے کہ کہتے ہیں خاک پڑے ایسے کشف پر جس میں شریعت محمدی کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو۔ خاک پڑے ایسے کشف پر، آج اگر کشف کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ مرد زماں بن جائے، اولیاء کا ولی بن جائے، مقام کیا بولوں آپ کو، کون سے مقام جو ہے صدیقیت پر فنا ہونے کی، فائز ہونے کی بات کرے۔ لیکن مہدی موعود علیہ السلام نے شریعت کے مقام کو اپنی صحیح جگہ رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ آپ ایک نماز میں شریک تھے، نماز پڑھا رہے تھے آپ، جب جماعت ختم ہوئی تو کسی نے یہ کہا کہ میران جی فلاں جو ہے مصلی نے، فلاں دائرے کے کسی شخص نے نماز میں جب ان کو جو ہے اپنی نماز کو پوری کرنا تھا اور وہ دیر سے جماعت میں شریک ہوئے تھے تو امام کے دوسرے سلام کا انتظار نہیں کیا اور اٹھ کر اپنی نماز کو جاری رکھا اور نماز کی تکمیل کی۔ تو مہدی موعود علیہ السلام ان کو بلا کر یہ کہتے ہیں کہ برادر یہ واقعہ یہاں پر پیش آیا اور تم جو ہے اس کے محرک ہو، تم نے یہ جو ہے حرکت کی ہے، تم نے یہ حرکت کی ہے، بتاؤ تم نے امام کے دوسرے سلام کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میران جی میں کیا بتاؤں، میں نے کشف سے دیکھ لیا تھا کہ امام پر سجدہ نہیں، سہو نہیں، اس لیے جو ہے دوسرے سلام کا انتظار نہیں کر کے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تو وہ مقام دیا ہے تو وہ مقام کے معیار کو برقرار رکھنا چاہیے۔ تمہارے کو اگر کشف کا ایسا موقع ملا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ خاص پڑے تمہارے کشف پر کہ تم نے شریعت محمدی کا لحاظ نہیں رکھا، تم نے شریعت محمدی کا لحاظ نہیں رکھا۔ اور یہ شریعت تو دن ہمارا کام ہی کیا ہے، شریعت پر حکم کرنا۔ آپ گزرے ہوئے مہدویوں کی جو ہے مقام اور مراتب کو دیکھ لیجئے کتابوں میں، ان کے تعلق سے غیر مہدوی یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی اس قوم کا تو کیا بولنا، ان کا تو بولنا چالنا جو ہے خال اللہ تعالیٰ خال رسول اللہ ہے۔ اس قوم کی خصوصیات یہی ہے کہ یا وہ خال اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یا خال رسول اللہ بولتے ہیں، کہ اللہ نے یہ کہا ہے یا اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے۔ اگر شریعت اللہ نے یہ کہا ہے اور رسول اللہ نے یہ کہا نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ شریعت اگر اللہ نے یہ کہا ہے اور اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے، اگر یہ شریعت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ہماری قوم کی تو خصوصیت یہی تھی کہ شریعت کے سوا ہم بات نہیں کرتے تھے، ہم شریعت کے سوا بات نہیں کرتے تھے۔ ہمارا دائرے کا سب سے پہلے بنانے والے کون تھے؟ تاریخ اسلام میں، دین اسلام میں دائرے کی پہلی بنیاد رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے بعد پھر 800 سال کے بعد دائرے کی اگر یاد دلائے تو مہدی موعود علیہ السلام۔ کسی اور کا دائرہ مجھے بتا لیجیے آپ۔ بزرگان سلف کو ہم دیکھتے ہیں مہدی موعود علیہ السلام سے پہلے ایک سے بڑے بڑے جو ہے صحابی ولی اللہ پیدا ہوئے ہیں، ایک سے بڑے بڑے بزرگ پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ تبلیغ کرتے تھے، مسلمان بنا دیتے تھے، ان کو دین کی باتیں سکھا دیتے تھے، لیکن ان کو جو ہے مقام فنا کی طرف لے جانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ مہدی موعود علیہ السلام، مہدی موعود علیہ السلام کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے 8 پہر ذکر کرتے ہیں،
24 گھنٹے 8 پہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے. اب مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود کی عبادت بھی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی تربیت بھی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کی تبلیغ بھی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دشمنوں سے جہاد بھی تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاشرتی زندگی بھی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمدنی زندگی بھی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاشی زندگی بھی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر بھی تھا, آپ کو دوسروں کو بھی دیکھنا تھا. اب ان کے درمیان ذکر اللہ کا مقام جو ہے وقت کہاں ملتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے, آپ خود راوی ہیں, آپ خود اس کی جو ہے گواہ ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے تھے. شریعت یہی ہے. مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آپ چونکہ دعویٰ کیے تھے, بہت بڑا دعویٰ تھا اپنے وقت کا کہ میں مہدی موعود ہوں, میں اللہ کا خلیفہ ہوں. اس سے بڑا دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد اگر یہ 1450 سال میں اگر کوئی دوسرا سب سے بڑا دعویٰ ہوا تو یہی ہوا کہ میں مہدی موعود ہوں, میں اللہ کا خلیفہ ہوں. اس کے سوا کون سا دعویٰ؟ معمور من اللہ ہستی جو دعویٰ کرتی ہے وہ سب سے بڑا ہوتا. میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں, یہ بڑا دعویٰ نہیں ہے مہدی موعود ہونے کا دعوے سے بڑے. میں اللہ کے خلیفے کا خلیفہ ہوں, یہ کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہے. میں جو ہے رسول اللہ کے خلیفے کا خلیفہ. دوسرے خلیفے کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اسلام کی ایک برگزیدہ شخصیت. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ تھا وہ معمور من اللہ ہی دعویٰ تھا. اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام کا جو دعویٰ تھا وہ معمور من اللہ ہی دعویٰ. لہٰذا مہدی موعود علیہ السلام جب دعویٰ کرے تو جو اپنے تھے وہ تو قریب آ گئے تھے. اللہ بتا دیا تھا کہ قوم کو میں جمع کروں گا, صورتیں شکلیں الگ الگ ہوں گی, رنگ الگ ہوں گے, کپڑے الگ ہوں گے, لباس پھٹے ہوئے ہوں گے, چہرے نورانی ہوں گے. وہ جو ہے اپنی کسی ضرورت کے تحت کسی کے پاس نہیں جائیں گے کہ وہ ضرورت پورا کرنے والا ان کے قریب آئے گا اور ان کی ضرورت پورے کرے گا, اور وہ اس کی طرف التفات نہیں کریں گے بلکہ وہ اللہ اللہ کرتے رہیں گے. وہ اس کی طرف التفات نہیں کریں گے بلکہ وہ اللہ اللہ کرتے رہیں گے. چنانچہ اللہ والوں کی جماعت تھی, اللہ اللہ کرتی تھی, جنگل در جنگل, ایک جو ہے مقام سے دوسرے مقام پر نقل مقام ہوتا تھا. ایک وقت کی ایک نماز 3 جگہ پر ادا کی گئی ہے. چنانچہ اسی ماحول میں ایک شخص آ گیا کہ آپ نے مہدی موعود کا دعویٰ کیا ہے, آپ نے خلیفۃ اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے. مہدی موعود السلام نے کہا کہ ہاں میں نے دعویٰ کیا ہے. تو کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کے احوال کو دیکھنا چاہتا ہوں, آپ کے حال کو دیکھنا چاہتا ہوں, آپ کے مقام کو, مرتبے کو, آپ کے معاملات کو, آپ کی عبادت کو, آپ کی جو ہے جو مشاورت ہوتی ہے اس کو, آپ کے احکام کو, آپ کے ماحول کو, سب کچھ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو مہدی موعود السلام بولے ٹھیک, تم اپنی تسلی کس طریقے سے کرنا چاہتے ہو, تم اپنا اطمینان کس طریقے سے کرنا چاہتے رہو, ہمارے درمیان ہم کو دیکھ لو. قرآن اور حدیث کے آئینے میں, قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں, قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے احکام کے آئینے میں, جس طریقے سے ہمارے ماحول کے تعلق سے, ہمارے احوال کے تعلق سے, ہماری کیفیت کے تعلق سے, ہماری عبادت کے تعلق سے تم کس طریقے سے تشفی کرنا چاہتے ہو کر لو. چنانچہ وہ شخص رہا 3 رات 3 دن ساتھ رہا آپ کے, اور چوتھے دن اس نے یہ کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں یہاں سے. تو مہدی موعود السلام بولے تم اپنی خوشی سے آئے تھے, اپنی خوشی سے جانا چاہتے ہو تو جاؤ, لیکن برادر یہ بتاؤ مجھے کہ تم نے ہمیں کیسا پایا. قرآن اور حدیث کی جو ہے روشنی میں, یا قرآن اور اسوہ رسول کی روشنی میں, یا قرآن اور احکام رسول کی روشنی میں تم نے ہم کو کیسا پایا. اس نے کہا کہ میں زیادہ بات تو نہیں کروں گا, البتہ یہ دیکھوں گا کہ آپ کے پاس شریعت پر عمل آوری کا یہ ماحول ہے کہ دائرے میں جب کوئی مسجد میں برادر داخل ہوتا ہے تو سیدھا قدم پہلے رکھتا ہے, اور جب نکلتا ہے تو بایاں قدم رکھتا ہے. تو آپ نے کہا کہ جب معمولی عمل میں شریعت پر ہماری اس قدر جو ہے عمل پر ہیں تو بڑے معاملات میں کیسے ہوں گے تم اس کا اندازہ کر سکتے. بڑے معاملات میں تم اندازہ کر سکتے ہو کہ ہمارا معاملہ کیا ہوگا. یہ تو ہمارا ماحول تھا. اس وقت آج ہر چیز پر جو ہے خزا آتی ہے. یاد رکھیے پیار, کسی کو ہو سکتا ہے اعتراض ہو جائے میرے اس جملے سے, کسی کو ہو سکتا ہے نا اتفاقی ہو جائے, لیکن یاد رکھیے یہ بات کہ حقیقت سے منہ موڑنا بے وقوفی ہے. حقیقت سے منہ موڑنا بے وقوفی ہے. یاد رکھیے یہ بات. آج ہمارے اوپر جو خزا کی جو کیفیت تاری ہے, خزا کا جو ماحول پیدا ہو گیا ہے, وہ جو اللہ والوں کو سیراب کرتے تھے آج در بدر تشنا لب پھر رہے ہیں. یہ اسی حقیقت سے منہ موڑنے کا شاخسانہ ہے. یہ اسی حقیقت سے منہ موڑنے کا شاخسانہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر قوم کو آزمایا, اپنے پیغمبروں کو بھی آزمایا ہے. یہ آج اللہ کی قوم کی آزمائش کے دن ہے, اللہ کی
قوم کی آزمائش کے دن ہیں جو آج ہم جو ہے مایوس مجبور نظر آئے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ عنہ قریب جب ہم اللہ کے در سے مضبوطی سے چمٹے ہوئے رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہیں گے، مہدی موعود علیہ السلام کے قدموں سے لپٹے رہیں گے، تو ان قریب آج جو ہمارے چہروں پر مایوسی چھا رہی ہے ان قریب جو ہے وہ سرسبزی اور شادابی میں بدل جائے گی۔ شریعت رسول اللہ مہدی موعود علیہ السلام کا آخری وقت، آخری شریعت کے جو ہے مہدویت اور شریعت کی جو ہماری جو بات چیت چل رہی ہے اس میں آخری چند 2-3 منٹ لوں گا آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد اپنے دوسرے موضوع پر آؤں گا جو میں چاہتا تھا کہ اس مقدس محفل کو مخاطب کروں۔ مہدی موعود علیہ السلام کا آخری وقت ہے۔ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا، یہ سنت رسول ہے کہ آپ جو ہے کثرت ازواج والے تھے، آپ کی بہت زیادہ بیویاں تھیں، تو آپ کے پاس یہ طریقہ معین تھا کہ ایک خاص دن آپ اپنی ایک زوج محترم کے پاس رہتے، دوسرے خاص دن دوسری زوج محترم آپ، اسی طریقے سے مہدی موعود علیہ السلام کا بھی یہ طریقہ تھا۔ چنانچہ آپ جس حجرے میں آرام کر رہے تھے وہ اس دن جو ہے وہ اس زوج محترمہ کا دن نہیں تھا، تو آپ نے یہ کہا کہ میرے کو جو ہے فلاں میری زوجہ کے حجرے میں لے جا کر چھوڑ دو۔ تو صحابہ اور گھر والوں نے یہ کہا کہ میران جی آپ کی حالت نازک ہے، اگر کاش آپ یہیں آرام کر لیتے تو بہتر تھا۔ جب مہدی موعود علیہ السلام نے 2 بار یہ کہا اور وہ لوگ نہیں سنے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ افسوس ہے تم لوگوں پر کہ تم بندے کا لحاظ کرتے ہو لیکن شریعت کا لحاظ نہیں کرتے۔ تم بندے کا لحاظ کرتے ہو، شریعت کا لحاظ نہیں کرتے۔ کیا تھا؟ مہدی موعود علیہ السلام تھے، وہ اللہ کے خلیفہ تھے، مقرب بندے تھے، آپ خاموش رہ جاتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن مہدی موعود علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کے حامل ہونے کے باوجود شریعت کا پاس، شریعت کا لحاظ، شریعت کی عزت، شریعت کی جو ہے توقیر کا یہ عالم تھا کہ آپ یہ ارشاد فرماتے آخری الفاظ میں سے ایک الفاظ ہیں کہ افسوس ہے تم لوگوں پر بندے کا لحاظ کرتے ہو لیکن اللہ کے رسول کی شریعت کا لحاظ نہیں کرتے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ اگر دانستہ نا دانستہ ہمیں جو ہے کچھ غیر شرعی باتیں آ گئی ہیں تو ان کو دور کر دے اور ہم کو شریعت پر عمل پیرا بنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے میں جس نقطے پر آپ کو مخاطب کرنے کی بات کر رہا تھا اس کے تعلق سے ایک 15 منٹ 20 منٹ انشاءاللہ تعالی ایک بڑا خاص فرمان مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ وہ فرمان انشاءاللہ تعالی اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور علمی نقطہ نظر سے اس کی اہمیت کیوں ہے، انشاءاللہ تعالی فرمان کو سمجھنے کے بعد آپ کو بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی یہ بات۔ مہدی موعود علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ جب قیامت میں ملاقات کرے گا، دیکھیے مہدی موعود علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب بندے سے اللہ کی ملاقات ہوگی تو اللہ یہ پوچھے گا کہ اے سید محمد ہمارے دربار میں کیا نذرانہ لائے ہو۔ ہر ایک کو جانا ہے قیامت کے دن، ہر ایک کو سامنے ٹھہرنا ہے اللہ کے، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بات کرے گا۔ اگر ہم خوش قسمت ہوں بات ہوگی ہماری اللہ تعالیٰ سے اور وہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی۔ اب ہم جیسے حقیر بندے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے ہماری جو ملاقات ہوگی، جو بات چیت ہوگی وہ معمولی نہیں ہوگی، تو اللہ کا خلیفہ اللہ کے دربار میں اللہ سے بات کر رہا ہے تو اس کا معیار کیا ہوگا، اس کا معیار کیا ہوگا۔ چنانچہ مہدی موعود علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائیو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بندے کی ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ اے سید محمد ہمارے لیے ہمارے دربار میں کیا نذرانہ لائے ہو۔ تو مہدی موعود علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں بندہ یہ کہے گا کہ یا اللہ یہ دونوں سیدین کو کامل کر کے لایا ہوں۔ اس ایک فرمان مبارک سے سینکڑوں نقطے کھلتے ہیں فقہی معاملے میں، سینکڑوں نقطے کھلتے ہیں فقہی معاملے میں، اور مہدی موعود علیہ السلام کا یہ فرمان، چنانچہ مہدی موعود علیہ السلام اپنے منصب کی کیفیت اور خصوصیت کو بتانے کہ مقام مہدی کیا ہے۔ مقام مہدی یہ ہے کہ بندوں کو کامل کر کے اللہ کے دربار میں پہنچانا، اور مہدویت اسی کا نام ہے۔ آج ہمارے درمیان یہ بات چیت نہیں ہوتی ہے، ہمارے درمیان یہ نکات اٹھائے نہیں جاتے، یہ فضیلت والے معاملات ہمارے آنکھوں سے کبھی کانوں سے ٹکراتے نہیں کبھی۔ کیا مقام ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں اور اللہ یہ پوچھ رہا ہے کہ اے سید محمد ہمارے دربار میں ہمارے لیے کیا نذرانہ لائے ہو۔ نذرانہ، اللہ کو کیا نذرانے کی ضرورت ہے، اللہ کو کیا چیز کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اہمیت کو بتانے کے لیے نقطہ بتا رہا کہ ہمارے دربار میں ہمارے لیے
کیا نذرانہ لائے ہو؟ تو مہدی موعود علیہ السلام یہ بول سکتے تھے یا اللہ تو میرے اوپر جتنی عبادت رکھا تھا فرض وہ پوری کر کے آیا ہوں، یا اللہ جتنے روزے تھے، جتنے حج تھے، جتنی زکوٰۃ تھی، جتنی خیر خیرات تھی، بندوں کے درمیان تبلیغ تھی، میرے مقام کا جو تقاضا تھا وہ میں پورا کر کے آ گیا ہوں، بس میرے کو جنت دے دے، تیرے تمام انعامات دے دے، تمام تیری بزرگی دے دے، خلت پنا دے میرے کو، تاج پنا دے میرے کو، اور تیرے بندوں کے سامنے میرے کو پیش کر دے۔ لیکن مہدی موعود علیہ السلام بحیثیت خلیفۃ اللہ، بحیثیت امام، بحیثیت جو ہے مہدی موعود کے آپ کا جو منصب کا تقاضا تھا اس کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ دونوں سیدین کو تیرے دربار میں جو ہے کامل کر کے لایا ہوں۔ اب کامل کا مقام کیا ہے؟ مرتبہ کمال بولتے کس کو آخر؟ یہ دونوں کوئی معمولی شخصیتیں نہیں تھے۔ سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ خود صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیتیں نہیں تھے۔ ان کی ابتدا کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ دونوں کی مرتبہ کمال تو انتہا ہے، مرتبہ جو ہے ابتدائیہ کیا ہے ان کا، مبتدی میں جو ہے کیا تھے یہ؟ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا جو احوال ملتا ہے، پہلا جو واقعہ ملتا ہے جو آپ کی بزرگی کو ثابت کرتا، ابھی مہدی موعود علیہ السلام نہیں بنے تھے، صرف بات چیت ہو رہی تھی بی بی الہ دادی اور مہدی موعود علیہ السلام کے درمیان حجرے میں، کہ مہدی موعود علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ بی بی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوتا ہے۔ جب بی بی الہ دادی نے اپنے خواب کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ آپ جو ہے کیوں دعویٰ نہیں کر دیتے، تو مہدی موعود السلام یہ کہتے ہیں ہاں حکم تو مجھے بھی ہو رہا ہے، لیکن میں وقت کا انتظار کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا میرا دعویٰ مخلوق کے سامنے آ جائے گا۔ یہ سن کر یہ جو ہے جو راز و نیاز کی جو باتیں ہو رہی تھی ان کو سن کر ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کے باہر بے ہوش ہو گئے، حجرے کے باہر بے ہوش ہو گئے، اور جب جسم کے گرنے کی آواز آئی تو مہدی موعود علیہ السلام باہر آتے ہیں اور اپنے جو ہے زانوں پر، اپنے پیر پر آپ کے سر کو رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ بی بی بھائی سید محمد کو دیکھو، ان کا بال اللہ ہو گیا۔ یہ ابتدا ہے، یہ بال اللہ ہو جانا یہ ابتدا ہے، اور انتہا یہ ہے کہ اللہ کے دربار پہ پہنچ جانا کامل بندے کی حیثیت سے۔ مہدویت یہی ہے کہ ایک دوسرے کو کمال کی طرف پہنچاؤ۔ آج ہم یہ سبق بھول گئے ہم مہدی موعود علیہ السلام پر، یہ ذلت، یہ خواری، یہ رسوائی، یہ بیچارگی، یہ لاچارگی، یہ قسم پرسی، یہ محتاجی کیوں ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ رسول اللہ، یہ اللہ کے رسولوں کی سنت ہے۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی تھے جو یہ بولے تھے نقطہ، کیا بتائے تھے کہ جو جس مقام کا مستحق ہے اس کو اس مقام پہ پہنچاؤ۔ یہ پہلے نبی ہیں اللہ کے جو یہ نقطہ دنیا کے سامنے رکھے کہ جو جس مقام کا ہے اس کو اس مقام پر پہنچاؤ۔ اب مہدی موعود علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے قابل کو چھوڑتا نہیں، ناقابل کو دیتا نہیں، یہ مہدی موعود علیہ السلام۔ اب ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی کیفیت جو آپ کی بزرگی کا اشارہ کرتی وہ یہ واقعات تھی۔ اب ادھر شاہ خود صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ابتدا کیا تھی؟ ان کی ابتدا یہ تھی پیر کامل کی تلاش میں زندگی گزار دیے، بڑے لوگوں سے ملاقات ہوئی، لیکن بولے نہیں یہ ہوں گا اپنی جگہ پہ پیر کامل، لیکن یہ خدا سے میری ملاقات نہیں کرا سکتا، خدا کا دیدار نہیں کرا سکتا، اور میری جو ہے بیعت کا مقصد یہی ہے، تو جو میرے کو خدا کا دیدار کریں گا اس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دوں گا۔ چنانچہ جب مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آئے، کامل تو اس وقت ہوتا جب جو ہے اس کو تیاری کرائی جاتی ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کو علم دیا جاتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے، اس کو عملی میدان سے گزارا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے اس کو خلت پہنائی جاتی ہے، اس کے سر پر امامہ رکھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی آج یہ کامل ہو گیا اس کام کے لیے بول کے۔ ابھی یہاں تو وہ معاملہ شروع بھی نہیں ہوا تھا، لیکن مہدی موعود علیہ السلام بول دیے تھے، کیا بولے تھے؟ بندے کی نظر 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے بہتر ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام بول دیے تھے، پہلے ہی آپ کا فرمان آ گیا تھا کہ بندے کی نظر 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے بہتر ہے۔ یہ واقعہ اس فرمان کی دلیل ہے، یہ واقعہ اس فرمان کی دلیل ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام یہ بولے تھے کہ بندے کی نظر 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے بہتر ہے، اور جب نظر ملی تو بولے کہ جو ہے شاہ خود صدیق ولایت پھوٹ جائے بندے کی آنکھیں، جو خود بندے نے مہدی کو دیکھا ہے، بندے نے مہدی کو نہیں دیکھا بلکہ مہدی کے رب میں خدا کو دیکھا۔ یہ خالی جو ہے پڑھ کے آگے بڑھ جانے کے واقعات نہیں ہیں، رک جاؤ آپ، خدا کا فیض مانگو، مہدی موعود علیہ السلام کا فیض مانگو خدا سے کہ یا اللہ تو یہ واقعات لوگوں پر گزار چکا ہے تو کم از کم اس کی نورانی کرنوں کو تو ہماری آنکھوں تک پہنچا،
اس کی نورانی کرنوں کو تو ہماری آنکھوں تک پہنچا. یہ بڑے اونچے اونچے معاملات ہیں. اور مہدی موعود علیہ السلام صاحب کیا بولوں آپ کو, مختصر سی نشست ہے. میں خود بیمار ہوں, میری حلق خراب ہے, تھوڑی سی کیفیت بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن الحمدللہ یہ جو نسبت ہے میرے اور آپ کے درمیان مہدی موعود علیہ السلام کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ تعالیٰ کی, وہ نسبت میرے کو طاقت دے کے یہاں تک پہنچے کہ نہیں آج تیرے کو کچھ تو بولنا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مہدی موعود علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسروں کی. تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آنے والے نبی کی پیشن گوئی تو بتائی تھی ضرور, لیکن نام نہیں بتایا تھا. عیسیٰ علیہ السلام بھی پیشن گوئی آنے والے نبی کی بتائی تھی, لیکن نام نہیں بتایا. لیکن یہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم دیکھیے. آپ کی امتی کو باخبر کر دے رہے ہیں. آپ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تمہیں آزمانے کے لیے ایک خلیفہ بھیجے گا, ایک خلیفہ بھیجے گا. اس کا نام مہدی ہوگا, اس کا نام مہدی ہوگا. وہ مہدی اس دنیا میں آ کر لوگوں میں عدل و انصاف بھر دے گا. وہ مہدی تمہیں نماز پڑھانا سکھا دے گا. وہ مہدی تمہیں عبادت کرنا سکھا دے گا. وہ مہدی تمہیں ذکر کرنا سکھا دے گا. وہ مہدی تمہیں اخلاق سکھا دے گا. یہاں تک کہ نہیں, وہ خلیفہ آئے گا تو بندے اور خدا کو ملانے کے لیے آئے گا. حضرت مہدی موعود علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ ارشاد فرما رہے ہیں بندہ خدا کو دیکھتا ہے لیکن پہچانتا نہیں. بندہ خدا کو دیکھتا ہے لیکن پہچانتا نہیں. بندہ عاشقوں کا مذہب لایا ہے. بندہ یعنی مہدی بندے اور خدا کو ملانے کے لیے آیا ہے, جس کو معرفت کہتے ہیں, جس کو معرفت کہتے ہیں. عزیزان محترم, قصہ مختصر. حضرت مہدی موعود علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں دل میں عشق رکھنا چاہیے, دل میں عشق رکھنا چاہیے. عشق نام ہے لگاؤ کا, عشق نام ہے کھینچاؤ کا. میں آپ حضرات کی خدمت میں ابو ذر تفتانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کبیر میں عشق کا مفہوم لکھ رہے ہیں. عشق 3 لفظوں میں ہے, عین, شین, خاف. عین سے مراد عین خداوندی, اللہ کے احکامات پر عمل ہو جانا. شین سے مراد شریعت محمدی, شریعت محمدی پر روبہ عمل ہو جانا. جب یہ 2 چیزیں مل جاتے ہیں تو خاف کی باری آتی ہے. خاف سے مراد قرب الہی, خوف سے مراد قرب الہی. ہم مہدویوں کا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کا دیدار کرنا ہے. دنیا میں 72 فرقے موجود ہیں, اور ایک ایسا فرقہ موجود ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے, اہل قرآن کہتا ہے. یہاں اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما دے رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو یہ میرا راستہ ہے. میں بلاتا ہوں اپنی مخلوق کو اپنی بصیرت کی طرف, جو میری تابع کرتا ہے وہ بھی بلائے گا. مہدی موعود علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو بندے اور خدا کو ملانے کے لیے آ گئے. اور مہدی موعود علیہ السلام وقت کا خیال کرتے ہوئے بندے کا عنوان حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے, اور حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی الہدادی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محمود ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مہدی موعود علیہ السلام کی مہدویت کو تصدیق کر چکے ہیں. اور اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام آپ سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں. آپ ایک ایسی شاعری بیان فرماتے ہیں عزیزان محترم. مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کام وقت موقوف جلدی سے نہیں ہوتا, کام وقت موقوف جلدی سے نہیں ہوتا. جب وقت ایک وقت آ جاتا ہے تو بند انار کھل جاتا ہے, بند انار کھل جاتا ہے.
تو حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ایسی بشارتیں کہی ہیں، اور آپ مہدی موعود علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر کوئی بھی شخص حضرت ابو بکر کو نہیں دیکھا ہے تو بندگی میاں شاہ دلاور کو دیکھ لو، حضرت بندگی میاں شاہ دلاور کو دیکھ لو۔ آپ کے تعلق سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں، نبوت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر تھے تو علی اس کا دروازہ تھے، اور ولایت میں دیکھیے حضرت مہدی موعود علیہ السلام حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہہ رہے ہیں اگر بندے کو نہ پا سکو گے تو بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ حل کر دو۔ بندگی میاں شاہ دلاور ایک ایسی ہستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خلیفہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام عشق کے دو قسمیں بتا رہے ہیں، عشق کے دو قسمیں بتا رہے ہیں، ایک عشق وہبی یا عطائی، اور دوسرا وہ جو عشق کسبی۔ عشق وہبی سے یا عطائی سے وہ مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن سے ہی پہلے سے ہی ان ہستیوں کو چن لیتا ہے اور ان کے اندر عشق وہبی عطائی ڈال دیتا ہے، اور عشق کسبی اس کو کہتے ہیں اپنی ریاضتوں، اپنی مجاہدوں، اپنی عبادت گزاری سے عشق کسبی آتا ہے۔ تو حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام سے ایسا عشق کر رہے تھے، ایسا عشق کر رہے تھے، حضرت مہدی موعود علیہ السلام سفر حج سے احمد آباد کو آئے ہوئے ہیں، حضرت بندگی میاں شاہ دلاور کو آپ کے پیر کی بو آ گئی، جیسے نبوت میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر سے جب واپس آئے تو آپ کے بھائی یعقوب کو بو آ گئی اور پکارنے اٹھے میرے بھائی یعقوب آ گیا ہے۔ یہاں دیکھیے حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہدی موعود علیہ السلام کی خوشبو آ جاتی ہے، آپ اٹھ ٹھہر جاتے ہیں اور مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں چلے جاتے ہیں، اور بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کے حجرے میں دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور مہدی موعود علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کون ہے، کون ہے؟ تو حضرت بندگی میاں شاہ دلاور کہتے ہیں بھائی دلاور ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دلاور نہیں شاہ دلاور کہو، دلاور نہیں شاہ دلاور کہو۔ آپ کے تعلق سے ایسا ارشاد فرمائے مہدی موعود علیہ السلام۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، حضرت بندگی میاں شاہ دلاور کو دل میں خیال آتا ہے، نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی 4 تھے اور ولایت میں بھی ہونے چاہیے۔ جب میران جی مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور بندگی میاں شاہ دلاور کہتے ہیں نبوت میں تو 4 صحابہ تھے، ولایت میں بھی ہونے چاہیے۔ مہدی موعود علیہ السلام خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ارشاد فرماتے ہیں ولایت میں حضرت بندگی میاں سید محمود ہیں، حضرت بندگی میاں شاہ خنمیر ہیں، حضرت بندگی میاں شاہ نعمت ہیں، حضرت بندگی میاں شاہ نظام ہیں، اور ایک سائل ہے، اور ایک سائل ہے۔ حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ کا لازمی ہونا ضروری ہے، بندہ تو دلاور ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کہتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے دلاور جہاں ایک ہے دوسرے تم ہو، جہاں 2 ہے تیسرے تم ہو، جہاں 3 ہے چوتھے تم ہو، جہاں 4 ہے 5ویں تم ہو۔ تو مہدی موعود علیہ السلام حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ ارشاد فرمائے ہیں کہ بھائی دلاور کا فیض قیامت تک رہے گا، بھائی شاہ دلاور کا فیض قیامت تک رہے گا۔ بھائی دلاور امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، عبادت گزار ہیں۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام
مہدی حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی دلاور کا فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ تو عزیزان محترم، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم سننے سنانے کے لیے نہیں آتے، عمل دل میں رکھنا ضروری ہے۔ جو یہاں سے سن کر جاتے ہیں اس پر عمل ہونا چاہیے۔ جب تک دل میں عمل نہیں ہوئے گا، نہ بخشش ہوگی نہ قرب الہیہ ہوگا۔ تو حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سماعت کر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ تو حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زمانہ تھا، اور اس میں ایک بوڑھیا تھی جو حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے سے نفرت کیا کرتی تھی۔ وہ بھکاری تھی، لوگوں سے پیسے مانگتی تھی، جب بھی دائرے کی طرف دیکھتی تو غصہ آ جایا کرتا تھا۔ تو ایک دن اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ آ کر کہتے ہیں، اے میران جی، اے شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بوڑھیا کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں جاؤ، جا کر دیکھ کر آؤ، اس بوڑھیا کا جسم دائرے کے اندر ہے یا دائرے کے باہر ہے؟ دائرے کے اندر ہے یا دائرے کے باہر ہے؟ صحابہ جا کر دیکھتے ہیں تو اس بوڑھیا کا جسم دائرے کے اندر ہے، دائرے کے اندر ہے۔ حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جاؤ، جا کر لے کر آؤ، ہم ان کو غسل دیں گے، ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ جب حضیرے کو لے کر جاتے ہیں تو حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر میں اترتے ہیں اور اس بوڑھیا کو بھی اتار لیتے ہیں۔ پورے کے تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ مردہ بوڑھی گفتگو کر رہے ہیں۔ جب دفنہ دیا جاتا ہے، جب حجرے کو آتے ہیں تو صحابہ پوچھتے ہیں، اے حضرت بندگی میاں شاہ دلاور، ہم کو بتائیے آپ اس بوڑھیا سے کیا گفتگو کر رہے تھے؟ تو حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ بوڑھیا مردہ تو تھی ضرور، میرے سے گفتگو اس لیے کر رہی تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ اس کو رابعہ بصری کا مقام چاہیے۔ میرا انتقال کوئی ایسے ویسے دائرے میں نہیں ہوا ہے، میرا انتقال قوم مہدویہ میں ہوا ہے۔ رابعہ بصری کون تھی؟ وہ اللہ کی بندی، صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی۔ سفر حج کے لیے پیدل روانہ ہونے کے لیے ٹھہر گئی بی بی رابعہ بصری۔ لوگ کہے یہ تو ناتواں ہے، یہ تو فخر و فاخر کی عمر سے ایک قدم بھی نہیں چلے گی۔ رابعہ بصری جب ایک قدم چلتی ہیں تو سجدہ ریز ہو جاتی ہیں، اور کیا کہتی ہیں، اے اللہ جو بھی میں ایک قدم چلی ہوں تیری قوت عطا کرنے سے چلی ہوں۔ ادھر اللہ کہہ رہا ہے کعبۃ اللہ سے، اے کعبۃ اللہ، میری ایک ایسی بندی آ رہی ہے جو پیدل نکلی ہوئی ہے اور ایک قدم چلانے کے بعد سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ ادھر کعبۃ اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے، اے کعبۃ اللہ، بی بی رابعہ بصری کے پاس چل جا۔ بی بی رابعہ کا عشق کعبے کو کھینچ لیتا ہے اور رابعہ بصری کے طواف کرتا ہے۔ یہاں بھی عشق کا معلوم ہوتا ہے، ہم لوگ عشق کرنا ہے تو دل سے کریے۔ تو حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت تھی جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہوتا ہے، ایک مشرک کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں تشریف فرما ہوئے ہیں اور مشرک وہاں پر آ کر دیکھتے ہیں حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں عذاب الہی ہو رہا ہے۔ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جا اس کو اور ایک نظر ڈال، تیری داڑھی کی طرف سے جو تیری داڑھی نکلی ہے اس کی طرف سے میں اس کو بخش دوں گا اور جنت میں اس کو بلا لوں گا۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ، حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پرانی خبر ہے، اور وہاں پر عذاب الہی ہو رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے اے دلاور اپنے نالین سمیت اس خبر پر پیر رکھ دے، تیرے نالین کی طرف سے اس کو عذاب سے بخش دوں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے عبادت گزار تھے، ایسے اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، ایسے اللہ کے عشق میں مشغول تھے، جو آج کا مسلمان جو اندازہ لگاتا ہے، جو اپنے آپ کو غلام مہدی کہتا ہے، وہ عبادت کو بدعت سمجھ بیٹھے ہیں۔ حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بدعت بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سب مسلمان مہدویوں کو غلام شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنانے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہماری قوم کوئی فرقہ نہیں ہے، 72 فرقے فرق کر الگ ہو گئے۔ ہماری قوم تو وہ قوم ہے جو مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہماری قوم کے اندر سنت بھی ادا کرتے ہیں، اہل حدیث پر بھی چلتے ہیں، اہل تبلیغ پر بھی چلتے ہیں، اہل قرآن پر بھی چلتے ہیں۔ میرا وعدہ ہے یہ جتنے بھی دنیا میں 72 فرقے ہوں گے ان کو الگ رکھ دو اور قوم مہدویہ کو الگ رکھ دو، تو میں دیکھتا ہوں قوم مہدویہ سب سے افضل ہے۔ تو میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سب مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ تجھے واسطہ ہے امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام کا، تو ہم سب مسلمان کو آپسی میں اتحاد و اتفاق رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے پروردگار عالم کا یہ خیر بندہ شکر بجا لاتا ہے، اس نے ہم سب کو اس پورا شوب دور میں بھی دینی اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم سامعین، دوسری شکریہ سے قبل آپ کے سامنے ایک بات بتا دوں کہ ہمارے برادر افضال احمد خان صاحب نے کہا کہ شریعت، ابھی ان کو عنوان دیا گیا شریعت ہی ہے، مہدویت جو ہے نہیں بلکہ شریعت ہی ہے۔ میں معافی چاہتے ہوئے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں قرآن شریعت ہے، بیان قرآن مہدویت ہے، جہاں پھول شریعت ہے تو اس کی خوشبو مہدویت ہے۔ جہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نے 2 علم حاصل کیے ہیں، ایک وہ ہے جو میں نے تم کو بتا دیا شریعت ہے، اور جو اگر بتا دوں ابھی مہدی موعود آنے سے پہلے تو وہ جو ہے مہدویت ہے۔ محترم سامعین، میں آپ کا جو ہے مشکور و ممنون ہوں، آپ سب یہاں پر آئے۔ آپ سب کو جو ہے پھر سے میں آئندہ اتوار کو آنے کے لیے پھر سے دعوت دیتا ہوں، اپنے دوست احباب کو ضرور لائیے۔ محترم سامعین، اللہ دیا جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے ماں حاضر ہے، وہ تناول کر کے جائیے۔ آئندہ اتوار کو انشاءاللہ حضرت سید محمد فصیح اللہ منوری صاحب سیرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے عنوان پر مخاطب فرمائیں گے، اور سید اشرف ذکی اللہ محمودی صاحب ہم کو توکل اور صحبت صادقین کے عنوان پر مخاطب فرمائیں گے۔ مقدس Mike.